بلوں میں چھپے ہوئے تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے. ان مشکل وقت میں اگر پی ٹی آئی کو کسی شخص نے اٹھایا تو وہ شیر افضل مروت تھا. آپ جتنا بھی اس سے اختلاف کریں، ہو سکتے ہیں کہ وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ان سے ہو سکتا ہے ہمارا یہ بھی اختلاف ہو کہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن جو کارکن کو نکالنے کا فن ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جب کوئی طاقتور کی مطلب اس کے دائرہ اختیار میں کوئی سسٹم نہیں آ رہا ہوتا، کوئی جج نہیں آ رہا ہوتا، کوئی بیوروکریٹ نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ سسٹم مل کر اسٹیبلشمنٹ اور ان کی لائی ہوئی پپیٹ حکومتیں وہ قانون سازی کر کے وہ چینج کر دیتی ہیں. جس طرح پہلے انہوں نے یہ پروسیجر والا نظام لایا کہ بھائی 3 وہ بن کے فیصلہ کریں گے، تو یہ چیز آپ آرمی چیف کے لیے کر دو، یہی پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی کر دو. نہیں، ان کو اس وقت لگا کہ یہاں پہ اب ہماری لابی نہیں ہے تو ہم نے اس کو پابند کرنا ہے. جو شاید 3 میں سے 2 ہوں گے وہ ہماری سوچ والے ہیں تو وہ کر دیں گے، لیکن وہی چیز ان کے گلے پڑ گئی. اب کیا کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے پینل آئے گا. پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو سینئرٹی پہ ہوتا تھا وہ بن جاتا تھا، لیکن اب پینل وہ بھی 5 کا. سننے میں یہ آیا ہے کہ بھائی کوئی 5 بھی اس لیے گئے، کوئی شاید چوتھا 5واں ان کا کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں فیور دے رہا ہوگا، یا آج کل ان کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں فیور مل رہی ہوگی. تو یہ ہے سلسلہ. علی امین گنڈک ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت کلوزلی ہے. میرے 1-2 وہ اس کے ساتھ ایسے ہو چکی ہیں، ہم نے دیکھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا یہ وہ، لیکن جو پھر ہم نے اس دن اس کی باتیں سمجھی، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ایم اے پی ٹی آئی والوں کو بھڑکانے کے لیے ایسی بھڑکے مارتا ہے. کوئی پی ٹی آئی ہے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے اور خاندانی تعلقات ہیں، تو یہ خام خیالی پی ٹی آئی والے تو چھوڑ ہی دیں. آج جب چیز منسوخ کرنی تھی تو تم 7 بجے گئے تھے عمران خان کے پاس، تو کہتے ہیں کہ عمران خان کو نام دیے گئے تھے کہ بھائی آپ بتائیں کہ ہم کس کو آپ وہ کریں کہ وہ آئے. اس میں کہتے ہیں نام دیا گیا تھا علی امین گنڈاپور کا، شبلی فراز کا اور اعظم سواتی کا. یاد رہے اعظم سواتی اسٹیبلشمنٹ کی موسٹ ڈسے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہے، اور اس کی جو پریس کانفرنسیں تھیں اور جس میں اس نے انہیں جرنیلوں کے نام بھی لیے کہ بھائی کیا ہوا، کیسی کیسی ویڈیوز بنائی گئی، تو یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اور اعظم سواتی ویسے بھی اس ایج میں ہے کہ میرے خیال میں اب اس ایج میں وہ کہتا ہے یار ایسی زندگی سے بہتر ہے مری جائے. لیکن خیر، اعظم سواتی کو عمران خان کہتے ہیں، بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا بیرسٹر گوہر بھی ہوتا ہے. کوئی 1.5 سے 2 گھنٹہ ناشتہ بھی ہوتا ہے 7 بجے. پہلے ان کو 12 بجے تک نہیں چھوڑتے تھے، اس دن 7 بجے اسپیشل پشاور سے وہ آتے. اس کا مطلب ہے رات سے گیم چل رہی تھی کہ کل آپ نے، ابھی تو رات ہو گئی ہے آپ وہاں رہیں تو کل صبح آپ نے آنا ہے. تو انہوں نے بھی صبح اپنے نماز پڑھی ہوگی، نکل آئے. پھر یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تو کہا ہوگا کہ بھائی یہ کچھ اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیور کر رہی ہے، اگر یہ کریں گے تو یہ چیز شاید ملے. تو عمران خان نے بھی کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے. لیکن عمران خان شاید یہ بھول رہا ہے کہ عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں. عوام اب بہت تنگ آ چکی ہے. عوام سسٹم کے خلاف نکلنا چاہتی ہے، کسی مدعے پر آنا چاہتی ہے، کوئی ایسا نیا عمرانی معاہدہ چاہتی ہے. اس دفعہ تو آپ نے کرایا ہے، نیکسٹ ٹائم کوئی نہیں آئے گا. یہ 2-3 مرتبہ ہو رہا ہے. یہ جو آپ کی افلاطون قیادت ہے یہ ایک جلسہ نہیں کر پا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آج کہتے ہیں شیر افضل مروت انٹیلیجنس کا بندہ ہے، دوسرا بندہ ہے. تو چلو بھائی وہ انٹیلیجنس کا بندہ ہے، آپ آئیں، آپ عمران خان کے سچے سپاہی ہیں، کرائیں کوئی جلسہ، کوئی بڑے مظاہرے کرا کے دکھائیں. نہیں. اور یہی بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے اتحادی 5 جماعتیں ہیں ان کو میں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. جب سب کچھ طے ہوا بعد میں بتا دیا یار یہ اتحاد ہوتا ہے. آپ کم سے کم ہمیں بتا تو دیں ہو کیا رہا ہے. تو جب یہ آ جائے نا درمیان میں رفٹ، تو یہ بھی زیادہ نہیں چل پاتی. تو اور اسٹیبلشمنٹ ہر وقت فیور بھی نہیں دیتی. اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک جگہ فیور دیتی ہے نا، اگر آپ اسے 5 روپے نکالتے ہو وہ پھر آپ سے 500 نکالتی ہے. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سرشت ہے. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 22 اگست کا جلسہ کیوں مؤخر کیا، آخر عمران خان تک پیغام رسائی کیسے ہوئی یا پیغام رسائی کرائی گئی، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں، اور پاکستان
تحریک انصاف کا ورکر کیا سوچ رہا ہے اور شیر افضل مروت کے خلاف کیوں لوبیاں پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بڑے ترم خان بن رہے ہیں آج کی قیادت، یہ تو چھپی ہوئی تھی اکثریت ان کی، بلوں میں چھپے ہوئے تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے۔ ان مشکل وقت میں اگر پی ٹی آئی کو کسی شخص نے اٹھایا تو وہ شیر افضل مروت تھا۔ آپ جتنا بھی اس سے اختلاف کریں، ہو سکتے ہیں کہ وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ان سے ہو سکتا ہے ہمارا یہ بھی اختلاف ہو کہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن جو کارکن کو نکالنے کا فن ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک شخص ہے وہ رائٹنگ میں تو اچھا ہے لیکن وہ بولنے میں اتنا اچھا نہیں ہوتا، ایک شخص ہے وہ بولنے میں تو بہت اچھا ہے لیکن لکھنے میں اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح شیر افضل مروت شاید سیاسی سوچ میں، جو یہ باقی سیاسی خود کو سمجھتے ہیں، اس میں شاید اتنا اچھا نہ ہو، لیکن لوگوں کو نکالنے میں، وہ کہتے ہیں نا پاور ہو جو کراؤڈ کو نکال سکے، کراؤڈ کو کنونس کر سکے، تو وہ چیز اس شیر افضل مروت میں تھی اور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آخری وقت تک وہ رہے۔ لیکن 22 اگست کی صبح یہ بیان آتا ہے 8-9 بجے کہ بھائی جلسہ مؤخر کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پی ٹی آئی والے یہ تو بڑے بڑے تو آج بھی اس میں جو ہے نا کہتے تو ہیں کہ ہم مڈل کلاس کی جماعت ہیں، لیکن ابھی بھی جن کی اجارہ داری ہے وہ ارب پتی لوگ ہیں۔ لوگ بلوچستان سے، وزیرستان سے، پنجاب کے تونسا سے یا لیا سے گئے، یہ والے بلوچستان والے تو 2-3 دن پہلے گئے کہ ہمارے لیے رکاوٹیں ہوں گی، جس طرح BYC کے لیے کھڑی کی گئی تھی اس طرح ان کے لیے بھی تھی کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے ایک دن، ایٹ لیسٹ ایک دن پہلے۔ اور یہ وہ لوگ تھے، یہ کارکن وہ ہیں جن کے پیچھے، کیونکہ اکثریت تو یوتھ ہے، ان کے پیچھے ان کے باپ دادا نے کوئی ماشاء اللہ لگا کے ویسا نہیں بنایا، کوئی بڑے سیاسی خاندان کے نہیں ہیں۔ یہ وہ کارکن ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید ہم اٹھیں اور شاید کچھ ایسا ہو جائے، سسٹم میں تھوڑی تبدیلی آئے، تھوڑا میرٹ نظر آئے اور ایک غریب کی تھوڑی آس جاگے، نفسا نفسی کا دور نہ ہو، کرپشن کی ہر جگہ جو ہے نا رٹ نہ ہو۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو مزدور پیشہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ادھار لے کر گئے، یہ وہ لوگ تھے جو کچھ اپنی چیز گروی رکھ کر گئے، لیکن وہاں جاتے ہیں تو بادشاہوں کا اعلان ہوتا ہے کہ مؤخر کیا گیا ہے۔ تو کم سے کم اگر آپ نے مؤخر کرنا ہی تھا تو اتنے بڑے بلند و باغ دعوے آپ نہ کرتے۔ اب یہ لوگ گئے بیچارے، کس طرح انہوں نے ایکسپینسز برداشت کیے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے بھی اس دفعہ کہا تو مؤخر کیا، نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ تمام تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان میں اکثریت ایسے ہوتے ہیں جو سسٹم کے سامنے جو تھوڑا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اکثریت لوگ اس کی جانب چلی جاتی ہے۔ عمران خان تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی انتخابات میں نواز شریف نے جب باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لیا تھا تو لوگ اس طرف اٹریکٹ وہ کیا تھا، کراؤڈ پولر بن گئے تھے۔ لیکن وہی جب ووٹ کو عزت دو سے آ گئے کہ اب دوبارہ بوٹ کو عزت دو، تو پھر کیا حال ہوا؟ آج وہ گھر سے نکلنے کے قابل نہیں ہے، چپ مجرمانہ خاموشی ہے، لوٹ۔ وہ شخص جن پہ کیس تھے کہ یار یہ اب ان پر پروو ہونا ہے، راتوں رات وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ وہ کیس، وہ بیچارے جو تفتیشی ہوتے ہیں وہ مشکوک طور پہ بیچارے مر جاتے ہیں۔ یہ تو ہے اس ملک کا نظام۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جب کوئی طاقتور کی مطلب اس کے دائرہ اختیار میں کوئی سسٹم نہیں آ رہا ہوتا، کوئی جج نہیں آ رہا ہوتا، کوئی بیوروکریٹ نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ سسٹم مل کر اسٹیبلشمنٹ اور ان کی لائی ہوئی پپیٹ حکومتیں وہ قانون سازی کر کے وہ چینج کر دیتی ہیں۔ جس طرح پہلے انہوں نے یہ پروسیجر والا نظام لایا کہ بھائی 3 وہ بن کے فیصلہ کریں گے، تو یہ چیز آپ آرمی چیف کے لیے کر دو، یہی پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی کر دو۔ نہیں، ان کو اس وقت لگا کہ یہاں پہ اب ہماری لابی نہیں ہے تو ہم نے اس کو پابند کرنا ہے، جو شاید 2-3 میں سے 2 ہوں گے وہ ہماری سوچ والے ہیں تو وہ کر دیں گے، لیکن وہی چیز ان کے گلے پڑ گئی۔ اب کیا کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے پینل آئے گا۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو سینئرٹی پہ ہوتا تھا وہ بن جاتا تھا، لیکن اب پینل وہ بھی 5 کا۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ بھائی کوئی 5 بھی اس لیے گئے، کوئی شاید 4تھا-5واں ان کا کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں فیور دے رہا ہوگا، یا آج کل ان کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں فیور مل رہی ہوگی۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ اب 22 اگست کو کیا ہوتا ہے
اسٹیبلشمنٹ علی یامین گنڈپور ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت کلوزلی ہے. میرے ایک دو وہ اس کے ساتھ ایسے ہو چکی ہیں، ہم نے دیکھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا یہ وہ، لیکن جو پھر ہم نے اس دن اس کی باتیں سمجھی، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ایم اے پی ٹی آئی والوں کو بھڑکانے کے لیے ایسی بھڑکے مارتا ہے. کوئی پی ٹی آئی یا یہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے اور خاندانی تعلقات ہیں، تو یہ خام خیالی پی ٹی آئی والے تو چھوڑ ہی دیں. یہ نہ کہیں کہ یہ اس کی باتیں اور اس میں بڑا فرق ہے. یا اگر آئے گا بھی کوئی مظاہرہ کرے گا بھی یا جلسہ کرے گا بھی تو اس کے پیچھے دیکھنا فیور اسٹیبلشمنٹ کو ہی ملے گی. یہ ہے سلسلہ. کیوں؟ وہ تمام لوگوں کا جو غصہ ہے وہ ایسے لوگوں کی بھڑکوں سے پورا کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے واہ علی امین نے کیا بات کی ہے، لیکن یہ دراصل کسی اور کو ہی خوش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ایک بات. عمران خان کو جب کہا گیا کہ بھائی یہ جلسہ منسوخ کریں کہ ادھر وہ کیس چل رہا ہے، مذہبی لوگ اور ان کے درمیان یہ ترنول اور سپریم کورٹ میں کوئی 20-30 کلومیٹر کا فرق تھا. 30 کلومیٹر بڑی چیز ہوتی ہے. کیا یہاں پہ تصادم ہو جانا تھا؟ اور کیا ہونا تھا؟ آج کل تو ان کی آپس میں مخاصمت بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کراؤڈ مزید وہ ہوتا کہ یار چلو جلسہ چل رہا ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. لیکن نہیں، یہاں پہ پھر عمران خان کو بھی لولی پاپ دیا گیا. ظاہری بات ہے جب آپ کوئی چیز لوز کرتے ہیں تو کچھ گین بھی کرتے ہیں. عمران خان نے کیا ایسے کہہ دیا کہ منسوخ کرتا ہوں؟ نہیں، عمران خان نے بھی کہا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ فیور دو، تو کوئی فیور یا ملنا شروع ہو جائے گی. یا بھی کل ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک ان کا میڈیا کا بندہ اور اس کے بھائی لوگ جو ہے نا وہ خیریت سے جو لاپتہ ہو گئے تھے وہ بیچارے چھوٹ آئے ہیں. تو ہم بلوچستان والے تو بہت خوب جانتے ہیں کہ کسی کا کوئی لاپتہ ہوتا ہے تو اس خاندان پہ کیا بیتتی ہے. یہ پنجاب والے یا پی ٹی آئی والوں کو پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہے. ہمارا جتنا بھی کوئی مخالف ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کا بھی کسی جرنیل کا بھی بیٹا لاپتہ ہوگا، ہمیں اتنا ہی دکھ درد ہوگا جتنا کام کے لیے ہوتا ہے. یہ ہے یہ بات. اس پر شیر افضل مروت کی کوئی کہتا ہے کیسے گرفتاری ہوئی یہ وہ، لیکن وہ تھا کہ وہ خوش نہیں تھا، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. کوئی چھوٹا موٹا جلسہ کوئی ریلی نکالنی تھی لیکن وہ بھی نہیں نکال پایا. تو لوگ اتنے مایوس تھے، اتنا برا بلا کہہ رہے تھے. ایون عمران خان کی بہن علیمہ خان کہ بھائی جب تم نے فیصلے لینے ہوتے ہیں تم خود لیتے ہو. آج جب چیز منسوخ کرنی تھی تو تم 7 بجے گئے تھے عمران خان کے پاس. تو کہتے ہیں کہ عمران خان کو نام دیے گئے تھے کہ بھائی آپ بتائیں کہ ہم کس کو آپ وہ کریں کہ وہ آئے. اس میں کہتے ہیں نام دیا گیا تھا علی امین گنڈاپور کا، شبلی فراز کا اور اعظم سواتی کا. یاد رہے اعظم سواتی اسٹیبلشمنٹ کی موسٹ ڈسے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہے، اور اس کی جو پریس کانفرنسیں تھیں اور جس میں اس نے انہیں جرنیلوں کے نام بھی لیے کہ بھائی کیا ہوا، کیسی کیسی ویڈیوز بنائی گئی، تو یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اور اعظم سواتی ویسے بھی اس ایج میں ہے کہ میرے خیال میں اب اس ایج میں وہ کہتا ہے یار ایسی زندگی سے بہتر ہے مری جائے. لیکن خیر اعظم سواتی کو عمران خان کہتے ہیں، بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا بیرسٹر گوہر بھی ہوتا ہے. کوئی 1.5 سے 2 گھنٹہ ناشتہ بھی ہوتا ہے 7 بجے. پہلے ان کو 12 بجے تک نہیں چھوڑتے تھے، اس دن 7 بجے اسپیشل پشاور سے وہ آتے. اس کا مطلب ہے رات سے گیم چل رہی تھی کہ کل آپ نے، ابھی تو رات ہو گئی ہے آپ وہاں رہیں تو کل صبح آپ نے آنا ہے. تو انہوں نے بھی صبح اپنے نماز شماز پڑھی ہوگی، نکل آئے. پھر یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تو کہا ہوگا کہ بھائی یہ کچھ اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیور کر رہی ہے، اگر یہ کریں گے تو یہ چیزیں شاید ملے. تو عمران خان نے بھی کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے. لیکن عمران خان شاید یہ بول رہا ہے کہ عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں. عوام اب بہت تنگ آ چکی ہے. عوام سسٹم کے خلاف نکلنا چاہتی ہے، کسی مدعے پر آنا چاہتی ہے، کوئی ایسا نیا عمرانی معاہدہ چاہتی ہے. اس دفعہ تو آپ نے کرایا ہے، نیکسٹ ٹائم کوئی نہیں آئے گا. یہ دوسری تیسری مرتبہ ہو رہا ہے. یہ جو آپ کی افلاطون قیادت ہے یہ ایک جلسہ نہیں کر پا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آج کہتے ہیں شیر افضل مروت انٹیلیجنس کا بندہ ہے، دوسرا بندہ ہے. تو چلو بھائی وہ انٹیلیجنس کا بندہ ہے، آپ آئیں، آپ عمران خان کے سچے سپاہی ہیں، کرائیں کوئی جلسہ، کوئی بڑے مظاہرے کرا کے دکھائیں. نہیں. اور یہی بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے اتحادی 5 جماعتیں ہیں ان کو میں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. جب سب کچھ طے ہوا بعد میں بتا دیا یار یہ اتحاد ہوتا ہے. آپ کم سے کم ہمیں بتا تو دیں ہو کیا رہا ہے. تو جب یہ آ جائے نا درمیان میں رفٹ تو یہ بھی زیادہ نہیں چل پاتی. تو اور اسٹیبلشمنٹ ہر وقت فیور بھی نہیں دیتی. اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک جگہ فیور دیتی ہے نا،
اگر آپ اسے 5 روپے نکالتے ہو وہ پھر آپ سے 500 نکالتی ہے. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سرشت ہے. تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. باقی تو ہم تو خیر عملی ان کی اصلی ریاست بلوچستان میں رہتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے یہاں تو ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے. ہمارے بلوچستان میں ایک مائنز اور منرلز تھا, وہ بھی الحمدللہ ایم آئی چلا رہی ہے. ایک ڈمی یہاں پہ فل ٹائم کرپٹ سیکرٹری بٹھایا ہوا ہے, ایک بیچارے کو اپنے خاص چہیتے کو فائنانس بھی دیا ہوا ہے, اس برائے نام مائنز اور منرلز بھی دیا ہوا ہے, لیکن اوورآل ایم آئی کے پاس ہے مائنز اور منرلز. اب دیکھو گے آئی ایس آئی کا دفتر کہاں پہ ہے اور ایم آئی چیف کے زیادہ کلوزلی آ چکی ہے. اور یہ جب ریکارڈنگ ڈیل ہو رہی تھی اس وقت ڈی جی ایم آئی اس کو لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ہی یہ ڈیل فائنل کرائی تھی. لیکن اس وقت جو ڈی جی ایم آئی تھا اس کے مشکور بھی ہے کہ کم سے کم ایک ڈیل جو ہے نا اس نے بلوچستان کو جو 10% جام کمال کے دور میں تھا اس نے 25 کرایا. ہم ایسے ڈی جی ایم آئی ایسے آفیسران جو آرمی میں بھی ہیں جو تھوڑا بہت بلوچستان کی عوام کا یا عوام کا سوچتے ہیں, ہم ان کے متمنی ہیں اور مہربانی ہے کہ ان کو یہ بیچارے جو جن کی کہ ان کے کتوں سے بھی کم حیثیت ہے ان کو کچھ نہ کچھ ان کی چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ دینے کی حامی بھرتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے. یہ ہے سلسلہ. لوگ بہت تنگ ہیں. یہ نعرہ آہستہ آہستہ کہیں اور جا رہا ہے. آج بلوچ یکجہتی کمیٹی نے قوم پرستوں سے دوسروں سے ان کا وہ کھینچ لیا ہے ووٹر. پہلے یہی پی ٹی آئی کا ووٹر کہیں نون لیگ کی جانب بھی رفٹ ہوا تھا, لیکن جب نظریے سے گئے تو وہ چلا گیا. پی ٹی آئی بڑا افلاطون بننے کی کوشش کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں ابھی انہوں نے پی ٹی ایم کا بھی زور توڑا, دوسروں کا بھی توڑا. کیونکہ وہ نظریہ لے گئے تھے نا کہ بھائی ہم یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ وہ. وہاں دوبارہ پی ٹی ایم اپنی جڑیں مضبوط کرے گی. ان کا ووٹر ان سے گیا. ایسا نہیں ہوتا کہ بار بار اس کو لائیں. سندھ میں صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں آ رہی ہے. پنجاب کا بھی جو یوتھ اٹھی ہے نا یہ بھی کسی اور ہی جانب جائے گی. تو پی ٹی آئی کو اب یہ سوچنا ہے کہ جلسے مظاہرے کرنے ہیں, یوتھ کو انگیج کرنا ہے, امید دلانی ہے یا نہیں دلانی. ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پیغام ہے کہ مہربانی کریں یہ سختیاں اپنی جتنی گھٹائیں اتنا صحیح ہے. لوگوں کی کچھ باتوں کو سنیں. کچھ غلطیاں نہیں بلنڈرز ہیں آپ لوگوں کے جو آپ لوگوں نے کیے ہیں. بلوچستان میں تو ہم ہیں ہی آپ لوگوں کی حاکمیت میں, تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیا کیا نہیں کرتے آپ لوگ. تو برداشت کریں, لوگوں کو اپنے خلاف نہ کریں, اسپیشلی یوتھ کو قریب لائیں, فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ لوگ عوام یہ آپ سے محبت کریں نہ کہ آپ سے خائف ہو. یہ لوگوں کو لاپتہ کرنا چھوڑ دیں. اور باقی جو پی ٹی آئی کی اگر ری برتھ ہوئی ہے تو شیر افضل مروت نے کی ہے. جب سارے کوئی آگے نہیں تھا یہ شخص ہر جگہ گیا, اپنے گھر والے بھی مروائے, گھر والے شفٹ کرائے, اپنا مالی کتنا نقصان ہوا. لیکن جب حالات سازگار ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرح پی ٹی آئی بھی وفادار تو نہیں ہے. دیکھا کہ اب یہ بندہ اوپر اٹھ رہا ہے یا لوگ پاپولیرٹی اس کی آ رہی ہے, سائڈ لائن کر دیا. لیکن پھر بھی جو میں نے کہا نا ورکر آج بھی عمران خان بھی اگر خود نکالا, لیکن انہوں نے کہا کہ نو, عمران خان بڑا ضدی بندہ ہے, ایسے نہیں اپنا ریورس کرتا ڈیسیشن کو. دیکھا اور جب دیکھا کہ لوگ بہت خلاف جا رہے ہیں تو یہی ہوگا. اور یاد رکھنا عمران خان نے اگر وہ کیا اور اگر شیر افضل مروت دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں اتنا ایزی نہیں ہوگا. وہ اتنا کراؤڈ پولر بن چکا ہے. اگر ایسا ہو نا کہ ایک شخص, ایک بھٹو صاحب تھے تو وہ کراؤڈ پولر تھے, اس کے بعد باقی نہیں آئے. بنوائے بھی گئے لیکن بن بھی جاتے ہیں. اس نون لیگ میں مریم نواز بھی کراؤڈ پولر بن گئی تھی ایک وقت میں. لیکن جب آپ طاقتور کو للکارتے ہو تب آپ کراؤڈ پولر ہوتے ہو. جب آپ بس اقتدار کے لیے آتے ہو, چپ ہو جاتے ہو, پھر آپ کے ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی, پھر آپ کے پیچھے کوئی جان دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو ابھی بھی اپنے کارکنوں کو عزت دیں. یہ پی ٹی آئی والے اپنے ڈرامے بند کریں. یہ لوگ یا تو ان لوگوں کو یہاں سے وہاں ایسے وہ نہ کریں جب آپ میں دم نہ ہو اور آپ نے ڈیلیں کرنی ہو. اگر ایسا کرو گے تو 1-2 مرتبہ مزید کیا, پھر 10 لوگ بھی آپ لوگوں کے جلسوں میں نہیں آئیں گے. یہ ورکرز کا, سیاسی ورکرز کی جو ہے نا توہین کرنا بند کریں. یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے, یہ ورکرز, اور یہی سسٹم کو للکارنے والے اور بدلنے والے ہیں. تو اپنے حقیقی لوگوں کو عزت دیں. یہی اس معاشرے, اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.